نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، نماز کے فرائض کے متعلق ہمارا درس جاری و ساری ہے۔ آج کا ہمارا درس نماز کا 5واں فرض سجدہ، اس کے متعلق چند ایک اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ تبارک و تعالی سے اس حالت میں ہے کہ جب وہ سجدے میں ہو، لہذا دعا زیادہ کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہیں ہوئی، بلکہ اگر صرف ایک انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے گا، اس مسئلے سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے اندر ہمارے دونوں پاؤں کی کوشش تو یہ کریں کہ 10 کی 10 انگلیوں کے پیٹ جو ہے وہ زمین پہ لگیں، نہیں تو کم از کم جو انگوٹھا ہے، کم از کم انگوٹھا جو ہے اس کا پیٹ زمین پر لگنا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی بھی زمین پر لگنی چاہیے۔ رخسار یا ٹھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہیں ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر۔ اگر عذر ہو تو اشارے کا حکم ہے، یعنی وہ پیشانی پر بھی زخم ہے، ناک پر زخم ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب وہ کہے کہ میں رخسار لگا کر سجدہ کروں یا ٹھوڑی لگا کر سجدہ کروں، اس کا حکم نہیں ہے۔ اس صورت میں عذر کی کیفیت میں جو ہے اب اشارہ کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنا دبی کہ اب دبانے سے نہیں دبے گی تو اب اس چیز پر سجدہ کرنا درست ہے، نماز ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر ایسی چیز کہ جس پر پیشانی کو دبا رہا ہے لیکن وہ دبنے سے مزید بھی دبے گی، لیکن اب وہ دبا نہیں رہا، مزید کوشش نہیں کر رہا، لیکن وہ اتنی کیفیت ہے کہ مزید دب جائے گی، وہ موٹی چیز ہے، نرم چیز ہے، موٹی چیز ہے، تو اس پر سجدہ نہیں ہوگا۔ پھر جیسے مثال کے طور پر پیال وغیرہ جو ہے وہ بچھاتے ہیں، یعنی چاول کا جو بھوسا وغیرہ ہوتا ہے، جو اس کے تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اگر اس کے اوپر سجدہ کیا یا پھر ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔ کمانی دار گدے پر سجدہ، پیشانی خوب نہیں دبتی لہذا نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کمانی دار جو گدے ہوتے ہیں کہ وہ اکثر و بیشتر ایسے گدے بھی ہوتے ہیں جس میں اسپرنگ وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، اس میں تو ان کے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ ان میں صحیح طور پر پیشانی نہیں دبتی۔ جب پیشانی نہیں دبے گی تو سجدہ نہیں ہوگا، جب سجدہ نہیں ہوگا تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ سجدہ فرض ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جوار، باجرہ وغیرہ کے چھوٹے دانوں پر جن پر پیشانی نہیں جمے اور سجدہ نہیں ہوگا، البتہ اگر بوری وغیرہ میں خوب کس کر بھر دیے گئے ہیں کہ پیشانی جمنے سے اب مانے نہ ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ یعنی اگر ایسی زمین پر پڑے ہیں تو وہاں پر جو سجدہ کریں گے تو یقیناً پیشانی زمین پر نہیں جمے گی، لہذا سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہی چیز بوری وغیرہ کے اندر بند ہے اور وہ یعنی فل بھری ہوئی بوری ہے، بندھی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، اس کے اوپر اب سجدہ کرتا ہے کیونکہ اس پر پیشانی جو ہے خوب ٹک جائے گی، جم جائے گی، لہذا اس پر سجدہ اس کا درست ہو جائے گا۔ اگر کسی عذر مثلا رش وغیرہ کی وجہ سے، بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے اپنی ران پر سجدہ کیا تو جائز ہے، اور بلا عذر باطل ہے۔
اور اگر گھٹنے پر عذر یا بغیر عذر کے سجدہ کیا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ رش کی حالت میں دوسرے شخص کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور وہ شخص بھی نماز میں اس کا شریک ہے، یعنی جو نماز یہ پڑھتا ہے وہ شخص بھی وہی نماز پڑھتا ہے، تو اب تو یہ جائز ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اس شخص کی دوسری نماز ہے، اس کی دوسری نماز ہے، اب یہ اس کی پیٹھ کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہتھیلی یا آستین یا امامے کے پیچ پر یا کسی اور کپڑے پر جسے پہنے ہوئے ہے سجدہ کیا اور نیچے کی جگہ ناپاک ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ ہاں ان سب صورتوں میں جبکہ پھر پاک جگہ پر سجدہ کیا تو اب اس کا سجدہ ہو گیا۔ امامے کے پیچ پر سجدہ کیا، اگر ماتھا خوب جم گیا تو سجدہ ہو گیا، اور اگر ماتھا نہ جما بلکہ فقط چھو گیا کہ دبانے سے دبے گا یا سر کا کوئی حصہ لگا تو اب سجدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ دبانے سے مزید دبتا لیکن اس نے نہیں دبایا تو سجدہ نہیں ہوا۔ ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا ورنہ ہو گیا۔ دیکھیں اکثر بیشتر مساجد کے اندر جو ہے وہ کرسیاں جو معذور احباب کے لیے رکھی جاتی ہیں ان کے سامنے ایک تختہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کے اوپر سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاؤں سے جو ہے نا 12 انگل سے زیادہ اونچا ہے، وہ کافی اونچا ہوتا ہے، لہذا اس پر سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جہاں سجدہ ہم نے کرنا ہے وہ جگہ پاؤں سے زیادہ اگر اونچی بھی ہو تو کم از کم 12 انگل سے کم ہونی چاہیے۔ اگر 12 انگل سے زیادہ اونچی جگہ ہوئی تو اس پر بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس سے کم ہے جگہ، یعنی 6 انگل ہے، 8 انگل ہے، 10 انگل ہے، اس کے اوپر اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو تب ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو تختے کرسیوں کے آگے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کافی اونچے ہوتے ہیں، اس پر سجدہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ کسی چھوٹے پتھر پر سجدہ کیا، اگر زیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا تو سجدہ ہو جائے گا، اگر پیشانی کا زیادہ حصہ اس پر نہیں لگا کہ اتنا چھوٹا پتھر تھا کہ صحیح معنوں میں پیشانی نہیں جم سکی اور پیشانی کا اکثر حصہ اس پر نہیں لگا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ سجدہ فرائض نماز میں سے ہے۔ جب فرض ہی صحیح طور پر ادا نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔